عورتوں کو تو فضائل سنائے جاتے ہیں کہ جناب خامد کا یہ حق، خامد کا یہ حق، اور خامد مارتا رہے، اس کو کوئی نہیں سمجھاتا کہ یار تجھے بھی تیری بیوی کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ ایز فار ایز ہیومن ڈگنیٹی از کنسرنڈ، مرد و عورت اسلام میں برابر ہے۔ ہیومن ڈگنیٹی میں، انسانیت کی جو عظمت ہے، اس میں مرد و عورت میں کوئی فرق نہیں، اور اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو قرآن حکیم میں بڑا کیٹاگوریکل مینشن کیا ہے اس مرد و عورت کے فرق کے ساتھ۔ یہ جو آپ کے وہ نکاح کے خطبے میں بھی آیت پڑھی جاتی ہے، سورہ النساء کی پہلی آیت ہے۔ سورہ النساء کتنی بڑی سورت اور ساری عورتوں کے حقوق کے اوپر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الناس، اے لوگو، اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، اس رب کا تقوی اختیار کرو، اس سے ڈر جاؤ جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا۔ وخلق منھا زوجھا، اور اسی ایک جان سے اس کی بیوی بھی بنائی تھی، یعنی حضرت آدم علیہ السلام کی پسلی سے اماں حوا پیدا ہوئی، یعنی اوریجن تو ایک ہے۔ وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً، اور پھر اس میاں بیوی سے کثیر تعداد میں مرد و عورت زمین میں پھیلا دیے۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ، اس اللہ کا تقوی اختیار کرو کہ جس کے واسطے سے تم ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو، اور رحمی رشتوں کا تقدس اس اللہ کی وجہ سے کرتے ہو۔ الٹیمیٹلی یہ ہوتا ہے نا، جب کوئی جھگڑا ہو تو کہتے ہیں یار خدا واسطے معاف کر۔ تو اللہ فرما رہا ہے جس اللہ کا نام لے کے اپنے مسئلوں کو الٹیمیٹلی سالو کرواتے ہو نا، اس سے ڈرو بھی۔ ان اللہ کان علیکم رقیبا، بے شک اللہ تعالیٰ تمہیں دیکھ رہا ہے جو کچھ تم عمال کر رہے ہو۔ تو ہیومن ڈگنیٹی میں سب برابر ہے۔ پھر سورہ الحجرات میں بھی آیا نا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں قبیلوں میں، خاندانوں میں اس لیے بانٹا ہے تاکہ تمہاری پہچان ہو۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک وہی عزت والا ہے جو تقوی والا ہے۔ پھر یہ نہیں دیکھا جائے گا بھی سیدہ فاطمہ جو ہے وہ جنتی عورتوں کی سردار کیوں ہے، کسی مرد کو کیوں نہیں بنایا گیا؟ سر انہوں نے پرفارم کیا، اور ابو لہب حضور کا سگا چچا ہے، دوزخ میں جائے گا، پرفارم نہیں کیا۔ پرفارم کرے گا تو اس کو بینیفٹ ملے گا۔ تو ہیومن ڈگنیٹی میں یہ چیز یاد رکھیے گا۔ اور آپ علیہ السلام کا آخری خطبہ جو اکثر ہم ٹی وی چینلز پہ بھی دیکھتے ہیں، مسند احمد میں صحیح سند سے حدیث ہے، آپ علیہ السلام نے حجۃ الوداع کے موقع پہ فرمایا تھا، لوگوں، اللہ تعالیٰ نے سیدنا آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا تھا، تم سب اسی آدم کی اولاد ہو، اور آدم مٹی سے پیدا ہوئے تھے، کسی گورے کو کالے پر، کسی کالے کو گورے پر، کسی سرخ کو سیاہ پر، کسی سیاہ کو سرخ پر، کوئی کسی عربی کو اجمی پر، کسی اجمی کو عربی پہ کوئی فضیلت نہیں ہے مگر تقوی کی بنیاد کے اوپر۔ کوئی یعنی ہیومن ڈگنیٹی میں کوئی فرق نہیں ہے، برابر ہے۔ البتہ جب مرد و عورت مل کے ایک خاندان کو وجود دیں گے، پھر خاندان ایک ادارہ ہے، ادارے میں ظاہر ہے کہ ایک ادارے کے دو ہیڈ نہیں ہو، وہ ایک ہی ہو۔ پھر اس میں سورہ نساء میں ہے الرجال قوامون علی النساء، مرد عورتوں پہ حاکم بنائے گے۔ حاکم کا یہ مطلب نہیں ہے ان کی پینٹی لگائیں، مراد یہ ہے کہ پھر الٹیمیٹلی جب ٹائی پڑے گی تو مرد کی بات مانی جائے گی، باقی وہ جو غلط کام کرے گا وہ اللہ کے حضور جواب بھی دے گا۔ ظاہر ہے پھر اس طرح معاشرے کا نظام نہیں چل سکتا نا جب دو ہوں۔ کسی بھی آرگنائزیشن کا بھی ایک ہی ہیڈ ہو سکتا ہے، نیچے آپ جتنے مرضی لگا لیں، اوپر تو ایک ہی ہوگا نا، نظام چل نہیں سکتا۔ تو اس کی وجہ سے شاید بعض مردوں کے دماغ کے اندر یہ خمار آ گیا کہ جی وہ عورتوں کی پھینٹی لگانا شروع کر دیں گے۔ سورہ نساء میں یہ آتا ہے کہ اگر تمہیں اپنی عورتوں کی کچھ باتیں ناپسند ہیں تو ان میں کئی پسندیدہ عورتیں بھی تو ہوں گی۔ یعنی اتنی سختی کے ساتھ اسلام میں اس چیز کی ترغیب دلائی گی کہ آپ نے عورتوں کی رسپیکٹ کرنی ہے۔ اور دیکھیں اللہ نے کیسا بندوبست کیا ہے، عورت جب چھوٹی ہوتی ہے تو باپ کی شفقت میں، جوان ہوتی ہے تو خاوند کی محبت میں، اور بڑھاپے کو پہنچتی ہے تو اولاد نے اس کی رسپیکٹ کرنی۔ بخاری میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام سے ایک شخص نے آ کے پوچھا مجھ پہ سب سے زیادہ حق میرا کس کا ہے؟ حسن سلوک کے اعتبار سے سب سے زیادہ میرا حقدار کون حق رکھتا ہے مجھ پہ مخلوقات میں سے؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا تیری ماں۔ اس نے پھر پوچھا، فرمایا تیری ماں، پھر پوچھا، فرمایا تیری ماں، چوتھی دفعہ فرمایا تیرا باپ۔ باپ کا چوتھا نمبر ہے، پہلے تین کے تین نمبر ماں کے ہیں۔ اب یہاں پہ عورتیں اوپر ہیں، حتیٰ کہ سنن نسائی میں حدیث ہے جنت تیری ماں کے قدموں کے پاس ہے۔ یعنی یہ فزیکلی پاس نہیں، مراد یہ کہ ماں کی خدمت کر کے تم جنت کما سکتے۔ لیکن یہاں پہ چونکہ ایک ایشو عورت کے اعتبار سے ڈسکس ہو رہا ہے کہ اس کے خامند نے اس کو رسپیکٹ دینی ہے، تو اس میں ظاہر ہے کہ جب دین کی تعلیم نہیں ہوگی تو عورتوں کا استحصال اسی طریقے سے ہوگا۔ اور پھر یہ جو آپ آج کل این جی اوز کے اوپر غصہ کھاتے ہیں کہ وہ ہماری عورتوں کو دلیر کر رہے ہیں مردوں کے اوپر، تو سر مردوں نے کون سے عورتوں کو بیسک ہیومن رائٹس دیے ہیں کہ ان کی عورتیں ان پہ دلیر نہ ہوں؟ آپ خود ایڈ فیول ٹو فائر کر رہے ہیں۔ آپ کیوں نہیں عورتوں کو حقوق دے رہے؟ کیوں جدادیں ان کی دباتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں جی بہن نے معاف کر دیا ہے۔ نہ، بہنوں سے بھی پوچھیں، وہ کہتے ہیں یا تو ہم بھائی رکھ لیں یا جداد رکھ لیں۔ کسی حد تک ٹھیک ہے۔ آج اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو چھوڑتا ہے، وہ عورت کہاں جائے گی؟ میکے۔ اگر ماں باپ فوت ہو گئے تو بھائیوں کے پاس جائے گی نا۔ تو عورت پوری زندگی انسیکیور گزارتی ہے کہ کسی بھی خاوند کا دماغ پھرتے کو ٹائم لگتا ہے۔ پھر پاکستانی خاوند تو اس نے پیچھے بھی اپنا رکھا ہوتا ہے کہ اس نے مجھے چھوڑ دیا تو میں کہاں جاؤں گی۔ تو وہ پھر اگر اس کو سیکیورٹی ہو کہ وہ پیچھے بھی میرے بھائی مسلمان ہیں، اگر میں نے جداد لی اپنا حق تو وہ یعنی میرے لیے فرعون نہیں بنیں گے اور کہیں گے اس کا حق تھا۔
تو وہ بے فکر ہو کے لے گی حق. اور یہ جو کہتے ہیں نا معاف کر دیا، میں ان کو کہتا ہوں پہلے جداد کی تقسیم کریں، ان کے ہاتھ میں ان کا حصہ دیں، پھر میں دیکھتا ہوں کون سی بہن معاف کر. اس بہن کی اولاد ہی کہے گی کہ اما جی کیا ہویا جے آگ کہہ رکھو تسی نہیں رکھنا سانو دیو پرا نو کیوں دے رہی ہو. وہ ویسے ہی وہ معاف نہیں ہوتا، وہ جسے کہتے ہیں نا کہ انگور کھٹے ہیں. عورتیں بیچاری اپنی عزت بچا رہی ہوتی ہیں کہ ٹھیک ہے نہیں اگر مانگ لیا تو بھائی پوری زندگی کے لیے ناراض ہو جائیں گے، جان ہی چھڑا لو. اور حالانکہ یہ وراثت کے قوانین وہ ہیں جو اللہ نے حدیثوں میں نہیں چھوڑے، قرآن میں ہے. سورہ نساء کا دوسرا سورہ نساء بھی پڑھ لو سر. اے مردوں میں ریکویسٹ کروں گا، عورتوں کے لیے بھی ہے، مرد بھی پڑھیں. شروع میں اللہ نے وراثت کے قوانین بیان کیے ہیں، عورتوں کا حق رکھا ہے اور کہا یہ اللہ کی حدیں ہیں، آپ نے اس کو پھلانگنا نہیں ہے، لیکن نہیں دیتے، کوئی حصہ نہیں ملتا. اور بعض ایسے بیوقوف ہیں وہ کہتے ہیں نہیں ہم نے جیز دے دیا تھا نا تو وہ وراثت ہوگی. وہ وراثت نہیں ہے، وہ ہبہ ہے. وراثت تو الگ چیز ہے، وہ تو مرنے کے بعد تقسیم ہوگی. اسلام میں میاں بیوی وہ بنیادی اکائی ہیں جو مل کے خاندان کی تکمیل کرتے ہیں. اسی لیے آپ دیکھیں سورہ البقرہ میں، سورہ نساء میں، سورہ المائدہ میں میاں بیوی کو ڈسکس کیا گیا، ان کے حقوق کی بات ہوئی ہے، ڈیٹیلڈ چیزیں ڈسکس ہوئی ہیں، طلاق کے، نکاح کے مسائل. کیوں؟ بیسک جو یونٹ ہے نا اسلام میں وہ میاں بیوی ہے، ماں باپ نہیں ہے، بہن بھائی نہیں ہے، کیونکہ اسی سے معاشرہ آگے چلے گا. حتیٰ کہ مسلم شریف میں ایک حدیث ہے، نبی علیہ السلام فرمایا کہ شیطان کا تخت پانیوں پہ لگا ہوا ہے. شام کے وقت سارے اس کے جو چیلے ہیں نا وہ آ کے اس کو خبر دیتے ہیں آج ہم نے فلاں شخص سے فلاں گناہ کرایا، فلاں سے فلاں، فلاں سے فلاں. ایک وہ اتنا امپریس نہیں ہوتا، ایک آ کے کہتا ہے آج میں نے میاں بیوی میں جدائی کروا دی، اس کو وہ جفی ڈال کے ملتا ہے کہ تو نے اصل کام کیا ہے. ہاں شیطان کو بھی یہ بات پتا ہے کہ میاں بیوی الگ ہو گئے تو اولاد تو گئی. یہاں تو خامن سمجھتا ہے میں بیوی کو طلاق دے دوں گا تو اس کی میں نے مستقبل بگاڑ دیا، اور سر اس کے تو چانس ہے مستقبل بن جائے، تیرا بھی کچھ نہیں پلے رہنا. اگلے رشتے کے لیے جو آئیں گے وہ کہیں گے پہلی کیوں گئی سیا. یہ کسی خامن کے دماغ میں فطور ہے نا، وہ نکال دے کہ وہ عورت کو ذلیل کر دے گا. ذلیل وہ خود بھی ہوتا ہے، اور عموماً میں نے دیکھا کئی عورتیں ہیں جن کو اللہ تعالیٰ ان سے اچھے خامن دے دیتا ہے، ان کی جناب وہ کہتے ہیں کبے نو لت پئی کوب بھی نکل گیا، ان کے ساتھ تو بڑی نیکی ہو جاتی ہے. تو یہ شیطان نے تخت لگایا ہوا پانیوں کے اوپر اور وہاں یہ فیڈ بیک لے رہا ہوتا ہے، جس کے بارے میں نے کہا ہو سکتا ہے برمودا ٹرائنگل پہ ہی وہ تخت لگا ہوا ہو شیطان کا، عین ممکن ہے. تو نبی علیہ السلام نے میاں بیوی کے تعلق کے اعتبار سے بہت اسٹرکٹلی، بخاری مسلم میں ایک حدیث ہے، آپ علیہ السلام فرمایا عورت جو ہے نا وہ مرد کی ٹیڑھی پسلی سے پیدا ہوئی بھی ہے، اس کو سیدھا کرنے کی کوشش نہ کرو، اس سے نفع اٹھاؤ، کمپرومائز کرو. اگر سیدھا کرو گے تو توڑ بیٹھو گے، اور اس کو توڑنا اصل میں اس کو طلاق دینا ہے، کہیں توڑنا بیٹھنا. صحیح مسلم میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام فرمایا کسی مرد کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اپنی بیوی سے بغض رکھے. اللہ سے ڈرو، یہاں بغض رکھ لیتے ہیں نا. اگر تم اس میں الفاظ ہیں، اگر تمہیں اس کی کچھ عادتیں ناپسند ہیں تو دیکھو اس میں کئی خوبیاں بھی تو موجود ہوں گی، ان کو یاد کر لو. جہاں پہ وہ کہتے ہیں نہیں. پھر بخاری مسلم میں حدیث ہے، آپ نے میں کیسے ہو مرد تم لوگ کہ صبح کے وقت اپنی بیوی کو مارتے ہو اور پھر رات کو اسی بیوی کو اپنے پاس بلاتے ہو ازدواجی تعلق کے لیے. ایسے کتنی ٹیکنیکل بات کی. تو وہ آ بھی جائے گی تو کس موڈ کے ساتھ آ رہی ہوگی. تو آپ علیہ السلام نے یعنی یہ جو عورتوں کی پٹائی کا جن لوگوں کو شوق ہوا ہے نا، تو میں تو کہتا ہوں جو مرد بھی ادھر ادھر منہ مارتے ہیں نا، ان کی عورتوں کو بھی چاہیے کبھی کبھار تھوڑا سا کر دیے کریں پٹائی، لیکن چہرے پہ نہ مارا کریں. یہ نبی علیہ السلام نے منع کی. بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ آپ نے چہرے پہ نہیں مارنا. بہرحال سورۃ المائدہ میں ہے کہ اگر میاں بیوی کا جھگڑا ہو جائے، جس طرح یہ اسلامی بہن کا سوال تھا، تو ایک بڑا جو ہے وہ مرد کی طرف سے اور ایک بڑا جو ہے وہ عورت کی طرف سے، ان بڑوں کو سامنے بیچ میں ڈال کے ان کی ڈسکشن کرو، کیونکہ جو دو آپس میں لڑ رہے ہیں وہ تو دونوں ہی اپنے آپ کو حق پہ سمجھ رہے ہوں گے. اور جو بڑا بندہ ہے نا خاندان کا، جس نے دنیا دیکھی ہے، اس کو پتہ چل جائے گا، اس نے خود بھی اپنی زندگی گزاری ہوئی ہے، لیکن وہ بڑا نیوٹرل ہونا چاہیے. یہ نہ کہ میرے منڈے نے ٹھیک کیتا ہے تو میری کڑی نے ٹھیک کیتا ہے. خاندان کے بڑوں کو انوالو کریں اور وہ بڑے ڈیسائیڈ کریں تو انشاءاللہ تعالی معاملات بہتر ہو جاتے ہیں. باقی اگر نہیں بھی بہتر ہو رہے پھر ٹھیک ہے طلاق کریں. یہ بڑا ظلم ہے کہ وہ جوانی سے لے کے تو بڑھاپوں میں نے 30 سال کے بعد بھی طلاقیں ہوتی دیکھی. نئی نیبری ہوتی ہے، وہ بہنیں بیچ میں آ جاتی ہیں، انہیں جی نبھاؤ، بھابیاں آ جاتی ہیں نبھاؤ، کرتے کرتے الٹیمیٹلی. تو یہ طلاق ترمذی میں حدیث ہے، سنن ابن ماجہ میں، سنن ابی داؤد میں، کہ اللہ کو حلال چیزوں میں سب سے زیادہ ناپسند طلاق ہے. لیکن ہے حلال ہے، ناپسند اس لیے کہ اللہ چاہتا نہیں ایسا ہو. حلال اس لیے کہ کبھی واقعی جینوئن ضرورت پڑتی ہے. کسی شخص کے سینے پہ آپ گرائنڈر چلا سکتے ہیں، لیکن جب بائی پاس کرنا ہوگا پھر گرائنڈر تو چلانا پڑتا ہے، کیونکہ آپ اس کی جان بچا رہے ہیں. تو جب یہاں تک نوبت آ جائے پھر علیحدگی اختیار کرنی چاہیے. یہ زبردستی گھسیٹ کے رشتے نہیں نبھانے چاہیے. اور یہ یاد رکھیے گا خامدوں کے لیے، جس طرح آپ کو حق ہے نا کہ آپ اپنی بیوی کو طلاق دے سکتے ہیں، آپ کی بیوی کو بھی حق ہے کہ وہ خلا لے سکتی ہے. آپ اس کو زبردستی روک نہیں سکتے. صرف یہ وعید ہے کہ جامع ترمذی میں حدیث ہے کہ جس عورت نے بغیر وجہ کے اپنے خامن سے طلاق لی وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گی. لیکن دنیا میں طلاق اسٹیبلش ہو جائے گی. اس حدیث کی بنیاد پہ آپ روک نہیں سکتے اسے. وہ اس کا معاملہ ہے کہ وہ وجہ وہ اللہ ڈیفائن کرے گا کہ اسے آپ وجہ نہ سمجھ رہے ہو اور وجہ ہو، یہ تو اس نے خود ڈیسائیڈ کرنا ہے. تو جس طرح آپ کو یہ حق حاصل ہے نا،
اور یہ جو بدماش قسم کے مرد نہیں طلاقیں دیتے ہیں، یعنی طلاق تو ہونی نہیں چاہیے، خلا ہی لے لیں، تو اس کا فائدہ یہ ہے کہ وہ مسند امام شافعی میں حدیث ہے کہ اگر عورت خلا لے گی نا تو وہ دوبارہ اس مرد سے دوبارہ شادی کر سکتی، لیکن اگر 3 طلاق ہوگی پھر نہیں کر سکتی۔ تو اگر کوئی عورت اس طرح کی ہو تو تنگ کر رہی ہے اور وہ جانا چاہتی ہے تو طلاق نہ دیں، اگر دینی ہے تو ایک دیں، ایک کے بعد 3 مہینے کے بعد ویسے ہی نکاح ٹوٹ جائے گا، ختم ہو جائے گا، وہ کسی اور جگہ بھی شادی کر سکتے۔ ضروری ہے کون ہی ہے زنانی 3 دے کے پھر بعد میں حلالے کرواتے پھر ہوتے ہیں وہ بھی حرام ہی ہیں، حلالے کیا ہیں؟ سنن ابن ماجہ میں حدیث ہے حلالہ کرنے والے اور کروانے والے پہ اللہ کی لعنت، تو وہ تو اسٹیبلش ہی نہیں ہوگا۔ تو اگر ایسی صورتحال بن جاتی ہے تو عورت بھی طلاق لے سکتی۔ باقی یہ ہے کہ دنیا میں آئیڈیل تو آپ کو نہ خاوند ملے گا نہ بیوی۔ یہ جتنے لفنڈر قسم کے نوجوان ہیں نا، ان سے پوچھیں بیوی کیسی ہونی چاہیے، کہتے ہیں نیک، شریف، پردہ دار۔ تو تسی تو ماشاءاللہ بڑے نیک ہو۔ تو قرآن میں ہے نا بدکار مردوں کے لیے پھر بدکار عورتیں ہی ان کے نصیب میں ہوں گی، اور نیکوکار مردوں کے لیے نیکوکار عورتیں۔ کبھی حادثہ بھی ہو سکتا ہے لیکن اوورآل ایسے ہی ہوتا ہے۔ میں نے تو ابھی تک یہ دیکھا ہے کہ جوڑے واقعی آسمانوں پہ بنے ہوتے، کوئی نہ کوئی ایسی چیز ہوتی ہے کہ وہ جوڑیاں چل رہی ہوتی، دو ایسی پیڑیاں آتا ہوں نا وہ بس ایک دوسرے میں نہیں چل سکتے رہے ہے، اس طرح کے بھی لوگ دیکھیں۔ بندہ کہتا ہے یار بڑی بری عورت ہے، یہ کیسے گزارا کر رہا ہوگا اس کا خاوند، تو خاوند ماشاءاللہ اس دونوں برا ہوئے گا، نہیں یار صحیح جوڑی پڑی ہوئی ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے معاملات کیے ہوئے ہوتے ہیں۔ باقی اس کے لیے پریکٹیکلی نبی علیہ السلام کی مبارک زندگی ہمارے لیے رول ماڈل ہے۔ آپ علیہ السلام کی کیا شفقتیں اپنی بیویوں پہ۔ بخاری مسلم میں حدیث ہے، اما عائشہ کہتی ہیں کہ ایک دفعہ مسجد نبوی میں حبشیوں کی وہ نیزے والی یعنی وہ چل رہی تھی روٹین، پریکٹس کر رہے تھے وہ، تو میں نے حضور سے خواہش کی کہ میں نے دیکھنا ہے، تو آپ علیہ السلام کھڑے ہو گئے تو میں آپ کے پیچھے چھپ کے پردے میں سے وہ دیکھنا شروع کیا، اور آپ نے فرمایا کہ تم یہ سوچ سکتے ہو کہ ایک جوان لڑکی کتنی دیر کھڑے ہو کے یہ تماشا دیکھ سکتی ہے، یعنی شوق کی وجہ سے، اور نبی علیہ السلام اتنی دیر کھڑے رہے یہاں تک کہ میں نے ہی کہا کہ بس، تو آپ علیہ السلام ہٹ۔ پھر سنن ابی داؤد میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام سے اما عائشہ کہتی ہے میں نے ایک دن کہا یا رسول اللہ میں نے آپ کے ساتھ دوڑ لگانی ہے، دوڑ لگائی تو کہتی ہیں کہ میں آگے نکل گئی، نبی علیہ السلام پیچھے۔ پھر کئی سال گزرے تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ عائشہ ایک دفعہ پھر دوڑ لگائیں دوبارہ، اب نبی علیہ السلام نے کہا، تو وہ کہتی ہیں پھر اس دفعہ نبی علیہ السلام آگے نکل گئے اور میں پیچھے رہے۔ وہ پہلے بھی حضور کی شفقت ہی تھی، ٹھیک ہے۔ تو آپ علیہ السلام اس لیول کے ساتھ بھی، یعنی آپ بخاری سے اٹھا کے دیکھیں، صحابہ کرام جب امہات سے پوچھتے ہیں کہ نبی علیہ السلام گھر آتے تو کیا کرتے تھے، تو کہتے ہیں گھر کے کام کاج، جو آپ کے لیے گستاخی ہے کیونکہ وہ ساس سسر کرنے نہیں دیں گے، وہ کہیں گے رن مرید ہو گیا ہے۔ سر کئی ایک معاملات جڑے ہوئے نا، اور الٹا وہ یہ کہیں گے اسی لوگ بھی تے کر دیاں سن، اسی تے اپنے خامدان نو جناب ہلن نہیں دیتا کدے، تائیں تے تانوں بڈھے ویلے بھی گالاں کٹ دینے نا، ہلن جو نہیں دیتا تسی تو ہن بھگتو نا، ہلے ہوندے تو ایک دوسرے کا ریگارڈ تو کر رہے ہوتے نا۔ سر آپ نے کسی کے لیے کچھ کیا ہو تو وہ پھر بڑھاپے میں بھی پھر وہ خامد آپ کے لیے جو ہے نا وہ صحیح ثابت ہوگا نا، کہ تھوڑا سا وہ اس روٹین سے بھی گزرا ہو۔ جیسے بچے بگڑ جاتے ہیں، خامد بھی بگڑ جاتے ہیں، بالکل کھلی چھٹی بھی نہیں دینی چاہیے۔ عورتیں جو بالکل کمپرومائز کر کے گھٹ گھٹ کے زندگی گزارتی ہیں، ان کو یعنی خامدوں کو وقتاً فوقتاً تلقین کرنی چاہیے، اور خامد بھی جو آئے دن اپنے حقوق گنواتے رہتے ہیں وہ یہ بھی دیکھیں کہ بھی نبی علیہ السلام نے ہمارے لیے کیا فرمایا۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے میں اپنی وفات کے بعد سب سے بڑی آزمائش تمہاری بیویاں تمہارے لیے چھوڑ کے جا رہا ہوں، یعنی ان کا خیال رکھ۔